أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو، اسی کے ہم پلہ ایک جانور ایسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کام ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو، اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو۔ البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور وہ ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا ہے، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے، اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے، اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے، اور ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ پس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ محترم حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ المائدہ کے 13ویں رکوع کی ایک آیت کی تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اس سے پہلے اہل کتاب کا ذکر چل رہا تھا، اور جیسے ہمارا یہ سورت شروع ہوئی تھی اس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کیا حج کے کیا احکام ہیں، اور اس کے اندر احرام باندھنا ہے، اور احرام جب تم باندھو گے تو کوئی چیز کو تم مار نہیں سکتے، کوئی بری چیز یعنی زمین پہ چلنے والے کسی بھی جانور کو نہیں مار سکتے، الا یہ کہ سانپ، بچھو یا پاگل کتا ایسا کچھ ہے تو اس کو تم مار سکتے ہو، لیکن شکار کرنے کے لیے جو ہے نہیں کر سکتے ہو۔ تو اب بتایا گیا عبادت کا طریقہ کیا ہے، اپنے رب کو راضی کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا تھا کہ تم جب احرام کی حالت میں ہو تو شکار ہرگز نہ کرو، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ شکار کوئی اور کرے تمہارے لیے کرے، کہ صاحب وہ حاجی صاحب آ رہے ہیں اس لیے وہ شکار کر کے لائے اور تمہیں کھلائے، مگر وہ خود پکا ہوا ہے، ہوٹل تھی یا پکا ہوا تھا پہلے سے، اور حاجی نے اس میں سے کھا لیا تو اس پر کوئی گناہ جو ہے نہیں ہوگا۔ اب یہاں بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ ضرور بھی ضرور تمہیں آزما کر رہے گا اس شکار کی چیز سے جو تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ بالکل ایسا لگے گا کہ تم ہاتھ سے ایسا پکڑ سکتے ہو گائے کو، ہرن کو، ورماحکم یا تمہارے نیزے کی زد میں ہوگا۔ اتنے قریب کی نیل گائیں جا رہی ہیں سامنے سے، پوری ہرن کا جھنڈ جا رہا ہے، شکار میں ایسے بھی ملتے نہیں تھے، اور وہاں کے لوگوں کے لیے شکار بڑا اہم تھا،
تو اب ٹھیک ہے، ایسا آدمی کے دل میں آ گیا کیا ہے تھوڑا سا اتنے نزدیک ہے مار دوں کہ میں اس کو، تو ایسا اللہ تبارک تعالیٰ ضرور آزمائے گا. مگر جو کوئی یہ اس لیے کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے ایسا ہرن کو لا کے، نیل گائے کو لا کے، کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو کہ نہیں ڈرتے ہو، یا لالچ میں آ کے پکڑتے ہو. تو اس کو پہلے سمجھ جائیے آپ کہ آپ کیا بری بات تھی. بھائی ایک آدمی نے ایک شکار کر دیا، کھانے کی چیز تھی، وہ ہرن تھی، روز تو پکڑ رہے تھے، نیل گائے تھی، لیکن احرام کی حالت میں آتے کے ساتھ حرام ہو جاتا ہے، محرم ہو جاتا ہے. ہم بولتے ہیں نا ان کے محرم ہیں، یہ تو محرم ہو جاتا ہے، اب وہ استعمال نہیں کر سکتا ان چیزوں کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی بتایا، سورہ اعراف میں بھی آئے گا کہ اصل میں یہی ہوا تھا یہودیوں کے ساتھ. ان کو ہفتے کے دن یہ بات بتائی گئی تھی کہ تم مچھلیوں کا شکار نہیں کر سکتے، لیکن مچھلیاں اسی دن اچک اچک کر وہاں آتی تھی اوپر، اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی. تو انہوں نے یہ کیا کہ بازو میں گڑھا بنا دیا اور کوشش کی کہ مچھلیاں اس میں آ جائیں، گڑھے میں مچھلیوں کو پکڑ لیا اور دوسرے دن اس کو کھانے. حالانکہ مچھلیاں ہی تھیں، کیا برا تھا؟ مچھلیاں حرام تھیں کیا؟ نہیں. مگر اللہ نے یہ کہا تھا کہ ہفتے کے دن نہیں پکڑنا بس. تو حلال اور حرام اللہ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ مچھلی آج حرام ہے، کل حلال ہے تمہارے لیے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ سب کے دن نہیں کھانا ہے. اسی لیے ہمارے جیسے جمعہ کا ہے کہ جیسی جمعہ کی اذان ہو جائے تجارت چھوڑ کے آ جاؤ، اب تجارت نہیں کر سکتے آپ. اب مطلب دوسری اذان جو یہاں دی جاتی ہے امام کے سامنے کھڑے ہوئے، وہ ہے متفق یہاں پر لوگ. تو وہ اذان ہونے کے بعد کوئی آدمی ایسے دکان پہ بیٹھا نہیں رہ سکتا، اس کو آ جانا ہو جاتا ہے، وہ حرام ہو گئی وہ ساری چیزیں. تو ایسا یہ حرام ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی تو کیا ہوا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا. اتنی بڑی سزا تھی خالی مچھلیاں ایسا پکڑنے کے نتیجے میں. یہاں بھی کہا گیا کہ اللہ ضرور ایسے جھنڈ بھیجے گا تمہارے پاس دیکھنے کے لیے کہ واقعی تم اتنے مسلمان ہو گئے ہو، حج کو جا رہے ہو، تو ابھی بھی تمہارا دل دنیا میں اٹکا ہوا ہے کہ خدا کی طرف لگا ہوا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اس کی سزا بھیانک ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور پھر اس کے بعد جو کوئی حد سے گزر جائے، سرکشی کرے، مار دے اس جانور کو کیونکہ اس کے نیزے کی زد میں تھا، اس کے ہاتھ میں تھا، تو اس کے لیے دردناک عذاب. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب یہ جو حج بتایا جا رہا ہے، اللہ کے احکام آ گئے، اس کائنات کے مالک کے احکام آ گئے قرآن مجید میں، پہلے بھی آتے رہے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے، یہ آخری کتاب میں آ گئے. اب اس کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی. جو ایمان لا رہا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے نازل کیا ہے، تو اب اس کی نافرمانی وہ نہیں کر سکتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہرگز تم کسی جانور کا شکار نہ کرو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، اس سے بچو تم. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ نَعْمٍ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ. اب بتایا گیا کہ اب اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر عمدن متعمدن عمدن جان بوجھ کر، معلوم تھا اس کو احرام ہے، مگر اس نے سوچا کہ یہ ہرن تو بہت اچھا ہے، ایسا مجھے ملا نہیں تھا، اور اس نے اپنا نیزہ اس کو مار دیا، تو یہ تو گناہ ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے کفارے کی شکل بھی نکالی کہ ٹھیک ہے یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے. تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ تو جو کوئی ایسا جانور مارے گا اس کے مثل ہی جانور اللہ کے راہ میں قربان کرنا پڑے گا. اگر اس نے ہرن مارا ہے تو ویسی بکرا، دمبا، وہ جتنا موٹا تازہ تھا، جیسا تھا، چھوٹا بڑا، اسی قسم کا جانور جو ہے اس کو قربانی میں دینا پڑے گا. یحکم بہ ذوی عدل منکم. اور دو صاحب ایسے ہوں جو تقوی کے ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، وہ فیصلہ کریں کہ یہ جانور اس کے برابر ہے کہ نہیں. وہ جو اس نے نیل گائے کو مارا تھا اس کے مقابلے میں یہ گائے یا بیل ہے کہ نہیں برابر، یہ وہ فیصلہ کریں. ہدیم بالغ کعبہ. اور یہ قربانی کہاں پہنچنی چاہیے؟ جیسا اونٹ کے جانور، قلائد ہیں، اونٹنیاں ہیں، یہ سب جیسے مکہ کو جا رہی ہیں، وہاں جا کے ذبح ہونے والی ہیں، یہ جانور بھی وہاں جا کے ذبح ہوگا. اور کفارۃ طعام مساکین. مگر ایسا موقع نہیں ہے کہ ویسا جانور نہیں مل رہا ہے، حاجی کو تو جانا ہے، مسائل پیدا ہو گئے. تو وہی دو لوگ جو فیصلہ کرنے والے تھے اب وہ بتائیں گے اس کے بدلے میں کتنے غریبوں کو تم کو کھانا کھلانا. غریبوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. اگر جانور نہیں ملا تو اتنے جتنے طے کریں گے وہ جانوروں کا وہ کھانا کھلانا ہوگا. اور عدل ذالک، یا اس کے برابر کا بدلہ،
اس کے برابر کا بدلہ، مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اتنا ان کو دے دینا، سامان لے کر دے دینا، کچا مال لے کر دے دینا، جواری چاول وغیرہ جو ہے ویسے. ذالک صیامن وعدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر روزے رکھنا. اب جیسے یہ ہے نا کہ بھئی ایک روزہ اگر آدمی نہ رکھ سکے تو کیا ہے، ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے 2 وقت کا. تو اب معلوم ہے 2 وقت کے کھانے کے مقابلے میں ایک روزہ ہو جاتا ہے. تو وہ حساب سے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بہت غریب ہے، کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، جانور بھی لے کے نہیں دے سکتا، تو اس کو وہ حساب سے روزے رکھنے کے لیے وہ 2 لوگ بتائیں گے. لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے عمل کا وبال، بدلہ، سزا پائے. اس نے گناہ کیا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ اس کا کفارہ دینا پڑے گا، یا تو ایسی جانور یا غریبوں کو کھانا کھلانا، یا پھر اس کے برابر روزے رکھا. عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کر دیا جو پہلے گزرا. اب بتائے پچھلے سال ایسا ہوا تھا، اس سے پہلے اللہ نے کہا وہ سب معاف کر دیا، اس کی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو ہوگا یہاں سے جو آگے ہوگا اس کے لیے. ومن عاد فینتقم اللہ من، اور جو کوئی اس کا اعادہ کرے، پھر سے ایسی کام کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے انتقام لے کر رہے، اللہ اس سے بدلہ لے گا. اچھی بات نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے کفارہ ہے، مگر خود وہ شکار کرنا ہی اپنے آپ میں اچھی بات نہیں ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک تعالیٰ بہت زبردست ہے. کوئی بادشاہ سے، کوئی حکومت سے کوئی چھوٹ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ زبردست ہے اور انتقام لے کے رہتا ہے، بالکل بدلہ لے کے رہتا ہے. وہ کہ جب تم نے اس کے حدود کو توڑا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ، مطلب اللہ ڈرا رہا ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہم جیسے وعدہ کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ ہم وعدے کے بارے میں پوچھیں گے، آپ نے وعدہ کرے مکر گئے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. یا پیسہ ہے، مسجد کا پیسہ ہے، جماعت کا پیسہ ہے، وہ اپنے استعمال میں لا لیا کسی نے، ہے نہیں، چھوٹی چیز لگ رہی ہے کسی کو، کیا ہو رہا ہے، وہ تھا بینک میں رہتا تو میرے پاس تھا میں نے خرچ کر دیا. بینک میں رہنا الگ ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو، لیکن وہ امانت جہاں کی وہاں رہتی ہے، جب چاہے نکال سکتا ہے، مگر ایک آدمی خود اس کو استعمال نہیں کر سکتا. یا رسید بنانی تھی کسی کی، خواہ رسید نہیں بنا دیا، وہ پیسے اس کے پاس رہ گئے. آدمی سمجھتا ہے یہ چھوٹی چیز، اگر کوئی سمجھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بڑی بات ہے. وہ اللہ کا پیسہ تھا، اللہ کے دین کے کام میں آنے والا ہے. مسجد کا پیسہ، جماعتوں کا پیسہ، مدرسوں کا پیسہ، اس کو ذاتی کام میں نہیں لایا جا سکتا ہے. اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، اور کہا گیا حلال کر دیا گیا ہے سمندر کا شکار تمہارے لیے اور اس کا کھانا. یعنی کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ تو راستے سے، بری راستے سے آتے تھے، کچھ لوگ سمندر کے راستے سے. اب یہاں سے گئے پہلے 2-2 3-3 مہینے لگتے تھے، 15 دن لگ جاتے تھے، 20 دن لگتے تھے کسی کو. اب راستے میں کیا کھائیں گے، جو سامان بھر کے رکھا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، جالیاں بچھا کے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، سمندر میں سے مچھلیاں پکڑ لیے، کھا لیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ حلال ہے. بحری اگر مچھلیاں وغیرہ آپ لے کر کھا رہے ہیں، حاجی خود بھی پکڑ رہا ہے، احرام والا بھی پکڑ رہا ہے تو چلے گا، اس کے لیے کوئی اور پکڑ رہا ہے تو بھی چلتا ہے، تو اس کا کھانا جائز ہے اور اس کا پکڑنا بھی جائز. متاع لکم وللسیارہ، تمہارا بیٹھ کر کھا رہا ہے، یا سمندر کے بازو میں کنارے پہ تھا اس وقت بھی بیٹھ کے کھا سکتا ہے، یا سیارہ، یا سفر کرتے وقت بھی. اب سفر میں بھی وہ اپنے باندھ کے بھی لے کے جا سکتا ہے، وہ مچھلی وغیرہ اپنے ساتھ باندھ کر لے جا سکتا ہے. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، اور زمین کا شکار تمہارے لیے حرام ہے جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو. تم جب تک کہ تم حرما، احرام کی حالت میں ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ڈرو اس اللہ سے، ڈرو اس ہستی سے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے بنایا بیت حرام، مسجد حرام، کعبہ جو بنائی تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی تاکہ تم وہاں کھڑے رہو. قیاما، نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھو، تم قیام کرو. للناس، لوگوں کے لیے ہے کہ اس میں کھڑے ہو. والشہر الحرام، اور یہ 4 مہینے جو اللہ نے حرام کیے ہیں تو اس میں امن و سکون ہوتا تھا. مکہ میں کیا ہوتا تھا، عربستان میں اکثر جو ہے پریشانیاں ہوتی تھی اور لوگ جو ہے لڑائی جھگڑے میں پڑے رہتے تھے، مگر یہ 4 مہینے بڑے سکون کے رہتے تھے. اور یہ اونٹ جو قربانی کے اونٹ لے جا رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھی شعائر بولتے ہیں، اللہ کی شاعر ہے. یہ داڑھی ہے، یہ شاعر ہے، مینار ہے مسجد کی، مسجد ہے.
تو شاعر ہیں، تو ایسی وہ اونٹنی بھی بہت احترام کیے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. قربانی کی اونٹنی ہے بولے تو کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا. قربانی کا اونٹ ہے، حج کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تو چاہے اس وقت مسلم غیر مسلم سب حج کرتے ہیں، تو اس کو کوئی روکا نہیں جاتا. والخلائد، اور جو پٹے ان کے گلوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی احترام کیا. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. تم کو معلوم ہونا چاہیے کس خدا کی عبادت کے لیے جا رہا ہو، حج کس کے لیے کر رہے ہو، تو وہ ایسا زبردست ہے، اسے ہر چیز کی خبر ہے، زمینوں میں کیا ہے، آسمان میں کیا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کے علم میں ہر چیز ہے. اعلموا، جان لو، باخبر ہو جاؤ. اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اللہ اس کے ساتھ ہی فرمائے وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ہم کو غفور و رحیم تو معلوم ہے، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، مگر ایسی حرکات پہ اللہ تبارک تعالیٰ سخت پکڑ کرتا ہے. اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے. واتقوا اللہ اسی لیے آتا ہے، اللہ سے بار بار ڈرو. اللہ کے پاس کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، چاہے یہودی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، جو بھی گناہ کا کام کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا ہے، اور وہ غفور و رحیم بھی ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول پہ تو پہنچا دینے کی ذمہ داری. ہم آپ کو یہ بتانا ہے بھائی 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں کم سے کم مغرب کی نماز پڑھتے جاؤ، مجھے کیا اختیار ہے. مجھے تو یہی کہنا پڑے گا کہ آپ پہ 5 وقت کی نماز ہے، آپ کوشش کیجیے، آپ کو 5 وقت پڑھنا ہی چاہیے. تو رسول کا کام کیا تھا، یہ سب بتا دیں کہ سب یہ شکار حرام ہو رہا ہے تم پہ. اب اس کے بعد رسول پہ کوئی ذمہ داری نہیں، رسول نے اپنا پیغام پہنچایا، اسی لیے ان کو پیغمبر کہتے ہیں، پیغام پہنچانے والے. پیغام انہوں نے پہنچا دیا، بلاغ پہنچانا، تبلیغ پہنچانا. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. تم جو چھپاتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، تم جو ظاہر کر رہے ہو اس کو بھی جانتا ہے. قل لا یستوی الخبیث والطیب، تو یاد رکھو کہ پاک اور ناپاک کبھی برابر نہیں ہو سکتا. ایسا مسجد کا مال کھا لینا، جماعت کا کھا لینا، اپنے پاس اس کو روک کے رکھنا خبیث ہو گیا، یہ بری بات ہوگی. اور پاک چیزیں حلال کے ساتھ اللہ کمایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ بول رہے کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتا. نیکی کا مال حلال سے کمایا ہوا، اور ایک مار کے پراپرٹیز کی ماری، اس کو جھوٹ بات بولی، اس کو چال چلی، کوئی بھی چیز کے اندر ایسی حلال اور حرام میں بھی کہ حلال کی بھی مرغی ہے اور ایک جھٹکے کا بکرا ہے، تو بکرے کے مقابلے میں مرغی بہت اچھی ہے کیونکہ یہ اللہ کے نام سے جو ذبح ہوئی ہے. تو خبیث کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا پاکی کے، پاک اور ناپاک کبھی برابر نہیں ہو سکتا. ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، جبکہ تم کو جو ہے نا بہت زیادہ خبیث پسند، بڑا ہے تو تم بول رہے وہ مرغی کیا کھانے کا، بکرا کھا لیں گے، ہاں 5 روپے کیا کمانا. ادھر انہیں بول رہے ہیں ایسا مار دو ذرا بغیر ٹیکس کے تو ہو گیا، اپنا کام ہو جاتا ہے نا، 100 روپے مل جاتے ہیں وہاں. تو آدمی کیا کر رہے ہیں، مال کی محبت کے نتیجے میں خبیث کو جمع کر رہا ہے، برا ہے، لوگوں کا حق مار کے، غلط کام کر کے. اس پہ مفتیان اکرام سے بھی پوچھ سکتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، تو وہ صحیح بتائیں گے کہ صاحب کہاں تک حلال کوئی چیز ہے، کہاں حرام ہے. خود آپ کو بھی پڑھنا چاہیے، فقہ کی کتابیں پڑھنا چاہیے، تفسیر پڑھنا چاہیے، تو اس سے آپ کو معلوم ہو. واتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ہوش مند ہو، عقل مند لوگوں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، ہوش مندوں، اے عقل مندوں، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، شاید کہ تمہاری گاڑی پار لگ جائے کشتی اور تم کو جنت ملے، تمہارا رب راضی ہو جائے. یہاں پر یہ 13واں رکوع ہمارا ختم ہو رہا ہے، ابھی وقت ہے ہمارا، تو انشاءاللہ آگے کا ہم تھوڑا سا دیکھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتوں کے بارے میں مت پوچھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اتر رہا ہے، اس وقت کوئی چیز پوچھ رہا ہے ایک آدمی، تو بتایا گیا اے لوگوں تم نہ پوچھو ایسی باتوں کے بارے میں کہ اگر تم کو بتا دی جائے تو تم کو بری لگے، ہے نا. لوگ عجیب عجیب کرتے تھے، سوچتے تھے اب قرآن آئے، جبرائیل علیہ السلام اتار رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اسی پہ پوچھ لیتے. ایک شخص نے پوچھ لیا، اب بتائیے اللہ کے رسول میرا اصلی باپ کون، بتا دیا انہوں نے، ہے نا. ایسے پوچھتے تھے وہ چوری کیے وہ کہاں ہے ہمارا. ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ تم پہ حج فرض ہے، تو ایک صاحب نے اٹھ کر پوچھا
کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش ہوئی. پھر اس نے پوچھا کیا ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی باتیں مت پوچھتے جاؤ، تم زیادہ سوال کرو گے زیادہ پھنسو گے. میں ہاں کہتا تم کو ہر وقت کرنا پڑتا، وہی کا معاملہ ہے، خدا آ رہا ہے تو جتنے احکام دیے اتنا کرو. زیادہ بڑھ بڑھ کے زیادہ جو پوچھتا تھا، بنی اسرائیل ایسا پوچھتی تھی پھنس جاتی تھی، تو زیادہ پوچھنے سے منع کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم. لیکن اگر جب قرآن نازل ہو رہا ہے ایسے وقت تم کوئی پوچھو گے تم تو وہ بتا دی جائے گی. قرآن اتر رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام ہے، تم پوچھو گے تو تم کو جواب دیا جائے گا. اف اللہ عنہ، اللہ نے تم کو معاف کر دیا، اب تک جو تم نے پوچھا اللہ نے معاف کر دیا. واللہ غفور حلیم، اللہ تبارک تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بہت برداشت کرنے والا ہے. حلیم ہے، بردبار ہے، وہ بہت برداشت کرتا ہے. قد سألها قوم من قبلکم، ایسی باتیں تم سے پہلے کے لوگوں نے پوچھی تھیں. یعنی یہود یہی کام کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، فرشتے بات کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز بیچ میں پوچھتے تھے. جیسا گائے کے بارے میں ہے، اب بتائیں گائے ذبح کرو، جا کے سیدھا گائے ذبح کر سکتے تھے. بولے نہیں ہم کو نہیں سمجھنا کیسی ہو رہی. وہ بچیاں تو اللہ میں نے بولا وہ بچڑی بھی نہیں رہنا، بڈھی گائے بھی نہیں رہنا، جوان رہنا. آ کے کر لیتے. نہیں بولے اس کا رنگ کیسا ہونا، بتائے زعفرانی ہونا. پھر بولے اور کیا ہونا، تو بولے وہ چری ہوئی بھی نہیں رہنا، کھیت میں بھی نہیں، جس کی تم پوجا کرتے پھر اس کی طرف پورا اشارہ ہوگا. حالانکہ پہلے کاٹتے تھے کوئی گائے تو مسئلہ ہی نہیں تھا. تو جو پہلے احکام مانتا ہے، جلدی جو آدمی اللہ کے احکام مانتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے. اس کے باریکی میں جاتا ہے نا بہت، پھر ایسا کیا ویسا کیا، تو وہ ایسا پھنستا ہے. تو کہا کہ تم سے پہلے کے لوگ بھی ایسے پھنس چکے تھے، وہ بھی ایسی سوال کرتے تھے. ثم اصبحوا بها کافرین، جب ان پہ وہ بات کھول دی گئی تو اس کا انکار کرنے والے بن گئے. پھر اس پہ عمل بھی نہیں کیا، جو پوچھا اس پہ عمل بھی نہیں کیا کیونکہ بہت مشکل لگنے لگا انہیں. تو پہلی بات جو آسان تھی وہی مان لیتے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی ہے کہ بحیرہ ہے، سائبہ ہے، وسیلہ ہے اور حام ہے، ایسی کوئی چیز نہیں مانی. یہ کیا ہے؟ جیسا ہمارے پاس اب یہاں بیل چھوڑے ہوئے رہتے رستے ہے نا، کچھ لوگ بکرا بھی چھوڑتے تھے، تاج الدین بابا کا نام کا ہے وہ، چھوڑ دو. بکرا کہیں بھی چرتا تھا، کس کے بھی کھیت میں جا سکتا تھا. ہمارے بھی کھیت میں آیا تو نوکر بولتے تھے ارے ہکالو مت، تو بابا کا ہے بکرا اس کو کھانے دو، ہے نا ایسا. اب یہاں بھی جو روڈ پہ ہے نا وہ گائے کس کا بھی کھاتے، کچھ بھی کرتے. اب ہٹا اتر پردیش میں تو بہت ایسے سانڈ ہیں، اتنا مشکل ہوتی راستے پہ وغیرہ کچھ مت، تو وہاں کے لوگ بھی ایسے کرتے تھے. تو بحیرہ کس کو کہتے تھے؟ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس کو 5 بچے دے دی کسی کو، اور اس کا 5واں بچہ نر تھا، تو اب اس سے کوئی کام نہیں لیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے اس کو. بولتے تھے کہ اب یہ آزاد رہے گی، جس کھیت میں جائے گی کھائے گی پیے گی، اب اس کو کوئی ہاتھ لگا نہیں سکتا، کوئی کھا نہیں سکتا. جب اس کی فطری موت آئے گی وہ مرے. ولا سائبہ، اب یہ ایسے اونٹ کو بولتے تھے جس کے ایک تو اس کے زمانے میں یہ بیمار ہو گیا کوئی آدمی اور انہوں نے بولا میں اچھا ہو گیا تو اس کو چھوڑ دوں گا. اس نے بکرا اور اونٹ جو چھوڑا وہ بھی ختم. اور ایسی دوسرا یہ تھا کہ کوئی جانور جو ہے نا اس کا پوتا ہو گیا اس کے سامنے، انہیں تھا، پھر اس کا بیٹا ہو گیا، پھر اس کا پوتا ہو گیا اونٹ کا، تو اس کا اونٹ کا پوتا ہو گیا تو وہ اونٹ کو بھی ایسی چھوڑ دیتے. پھر جو ہے نا وسیلہ ولا حام، تو ایسی ہوتا تھا کہ ایک اس کو کہتے تھے کہ ایک جانور ہے اس سے 10 بچے پیدا ہو گئے تو کہا جاتا تھا اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو. اور حام ایسی بکری کو کہتے تھے اگر وہ پہلی مادہ جنتی تو یہ لوگ کھاتے تھے کاٹ کے، اور اگر نر جنتی تو اس کو قربان کرتے تھے اپنی دیوی دیوتاؤں کے نام پہ. مگر ایک ساتھ اس نے دونوں، اس کو پاٹ بھی ہو گئی اور بوکڑ بھی ہو گیا، دونوں ایک ساتھ ہو گئے. تو آپ کیا کرتے تھے؟ پاٹ کو رکھ لیتے تھے، بوکڑ کو اللہ کے مطلب چھوڑ دیتے تھے. ایسے یہ سب چھٹے ہوئے جانوروں کے نام ہیں. تو اللہ نے ایسا کوئی چھٹے ہوا جانور نہیں بنایا خواہ لوگوں کو ستانے کے لیے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن یہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، خدا کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، یہ اللہ پہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں، اور جھوٹ گھڑ کے چھوڑنے کا طریقہ انہوں نے بنا رکھا ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اس میں سے اکثر لوگ تو بے عقل ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے
اپنے رسول کی طرف، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور اللہ کے رسول کی طرف، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جو ہمارے باپ دادا نے چھوڑا ہے. ہمارے باپ دادا ایسا اونٹ چھوڑتے تھے تو ہم بھی چھوڑنے والے، ہمارے باپ دادا ایسا بکرے چھوڑتے تھے تو ہم بھی چھوڑتے تھے. ہم اللہ کی بات ماننے والے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، رسول کی بات ماننے والے نہیں ہیں. اَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ کہ ان کے باپ دادا علم نہ رکھتے ہوں کسی چیز کا اور نہ وہ صحیح راستے پر ہوں، تب بھی کیا وہ اپنے باپ دادا کی بات مانیں گے؟ اب تو پہلے سے آگے آ رہا ہے، اب پڑھ رہے لکھ رہے. پہلے کے انجینئر تھے، ڈاکٹر تھے، پہلے کے لوگ کیا تھے؟ علم تھا کہ اتنا. اب علم جیسا جیسا بڑھ رہا ہے، قرآن بھی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو کیا پہلے جاہل تھے تو ان کی بات مانو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگوں تمہاری ذمہ داری بس تم پر ہے. تم نیک کام کرو گے تو تمہارا بھلا ہوگا، تم برا کرو گے تو تمہارا برا ہوگا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو نیکی تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، جو بدی تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اب تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچے گا اگر جو لوگ ایسا جانور چھوڑ رہے ہیں تو اس کا تم کو کوئی نقصان نہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. جو گمراہ ہوا اس نے ایسا کیا، جبکہ تم ہدایت پہ ہو. اذا اہتدیتم، تم نماز پڑھ رہے ہو، تم روزہ رکھ رہے ہو، ارے فلاں وہ عالم دین ایسا کیسا کرتا ہے، وہ مسلک کے لوگ ایسا کیسا کر رہے، وہ فلاں کر رہے، تو دوسروں کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے؟ آپ سے نہیں پوچھا جانے والا، دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ہمارے اپنے، میں نے قرآن پڑھا کے نہیں، میں نے عمل کرا کے، پورے مسلمان قرآن ہی نہیں پڑھ رہے، تو کیا مجھ سے پوچھا جانے والا ہے؟ نہیں پوچھا جانے والا. تو کہا گیا اگر تم صحیح راستے پر ہو تو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو دعوت نہیں پہنچانا ہے، اس کو بولنا ہے تو بھی قرآن پڑھ، نماز پڑھ، بھلائی کر، اللہ سے ڈر، آخرت کی فکر کر. دعوت کا کام روکنا نہیں ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ سارے کے سارے کافر رہ جائیں، سب گناہ کریں، تب بھی تمہارا نہیں بگڑے گا اس کی وجہ سے، اگر تم دعوت کا کام کر رہے. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، گواہ بنا لو اپنے دو لوگوں کو جب کسی کا وقت آئے اور وصیت کر رہا ہو. اب تو قرآن میں پورا قاعدہ ہے وصیت کا، کیسا تقسیم ہوگی میراث. مگر جب نہیں بھی رہا، کچھ بولنا چاہ رہا ہے، وہ کسی رشتہ دار کو دینا چاہ رہا ہے، اپنے علاوہ اللہ کی راہ میں دینا، اب دو لوگوں کے سامنے وہ بتا رہا ہے، وصیت کر رہا ہے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں میں کہ دو سکہ لوگ وہ مرنے والے کے پاس موجود ہوں کہ مرنے والا کیا وصیت کر رہا ہے. ذوی عدل منکم وآخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، اور غیر مسلموں سے بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو. فاصابتکم مصیبۃ الموت، اور تم کو وہ مصیبت کی موت کی مصیبت آ جائے، موت ہو جائے، سفر میں تھے، اپنا کوئی بھی نہیں ہے، تو تم غیروں کو بھی دکھا سکتے ہو اپنی وصیت. اب اگر مسلمان تھے وہ اور وہ ان کے بارے میں یہ شک ہو رہا ہے کہ صاحب وہ کچھ گڑبڑ تو نہیں کی انہوں نے بتانے میں کہ کس کو کیا دینا تھا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تحبسونہا من بعد الصلاۃ، تو وہ دونوں گواہوں کو کسی نماز کے بعد روک لو. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَا كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، تو وہ قسم کھائیں دونوں اللہ کی کہ اگر تم کو شک ہو، تو اگر تم کو کوئی شک ہے ان کے بارے میں تو وہ قسم کھائیں لا نشتری بِهِ، کہ ہم اپنی یہ گواہی کو بیچنے والے نہیں ہیں، جو ہم نے سنا، جو مرنے والے سے ہم نے سنا، ثمنًا تھوڑی قیمت پر، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ وہ ہمارے رشتہ دار، میرا بھانجا ہے، میرا بھتیجا تھا، میرا کوئی ہے، تب بھی میں جو ہے بے ایمانی کرنے والا نہیں ہوں، جو صحیح وصیت ہے میں نے بتا دی. وَلَا نَكْتُمُ الشَّهَادَةَ اللَّهُ، اور ہم گواہی کو چھپانے والے نہیں، جو صحیح انہوں نے بتایا تھا ہم بتا رہے ہیں. إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے. ان کو روکنا ہے. دو گواہ مرتے وقت تھے، معلوم ہوا ذرا شک ہوا کہ صحیح بول رہے کہ نہیں، تو اس کا کیا ہے علاج؟ نماز کے بعد روکو، وہ اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم اپنی شہادت کو بیچنے والے نہیں ہیں، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گناہ گار میں سے ہیں. فَإِنْ أُوثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمُ اسْتَحَقَّ إِثْمًا، مگر اس کے بعد بھی معلوم ہو گیا کہ وہ دونوں نے جو ہے نا گناہ کیا،
جھوٹ بات بولی ہے، وہ گڑبڑ کی ہے، وہ صحیح بات جو بتانا چاہ رہا تھا، جو انتقال فرما رہا تھا، اس کی بات کو انہوں نے صحیح نہیں کیا ہے۔ اب جو اس کے رشتہ دار اس سے زیادہ سکہ ہے، ایسے دو لوگ، وہ کیا کریں گے؟ وَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، ان کی جگہ پہ اب وہ دونوں ان کے رشتہ دار کھڑے ہوں گے جو زیادہ سچی ہیں ان کے مقابلے میں، اور یہ جھوٹ کیوں بول رہے؟ بتانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ، جن کو جو ہے نا برتری حاصل ہے پہلے کے دونوں لوگوں کے مقابلے میں۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، وہ بھی اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کیا؟ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ہماری شہادت ان کی شہادت کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے اور ہم ہرگز حد سے گزرنے والے نہیں ہیں۔ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر ایسا کریں گے تو ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے، اللہ ہم کو ظلم کی سزا دے گا، ہم بھی جھوٹ نہیں بول رہے۔ اس طریقے سے ایک گواہی کے بعد دوسری گواہی ہوگی تو پہلے والوں کی گواہی رد ہو جائے گی۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، اس طرح توقع ہے، قریب ہے اس بات کی کہ شہادت بالکل کھل کے لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اور یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، اور وہ ڈر جائیں اس بات سے کہ ان کی قسم رد ہو سکتی ہے دوسروں کے قسم کھانے کے بعد، اس لیے کبھی بھی پہلا جو قسم کھائے گا ڈر کے کرے گا، ورنہ مسجد میں سب کے سامنے پول کھلنے والی ہے۔ اگر اس نے گڑبڑ کر دیا تو اس کی جگہ پہ دوسرے کہیں گے، لوگ کہیں گے یہ پہلے والوں نے تو جھوٹ کہا تھا، بدنامی، تو یہ ڈر کے وجہ سے وہ صحیح بات کریں گے۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرو اور غور سے بات کو سنو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کو، گنہگاروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ان کو راستہ نہیں بتاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا 13 اور 14 رکوع آج الحمدللہ دونوں کمپلیٹ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔